السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، مجھے کمنٹس میں بہت زیادہ ریکویسٹ آتی ہے تشریحات کے بارے میں گائیڈ لائن دینے کی، چاہے 8th کلاس ہو، چاہے 9th کلاس ہو، چاہے 10th کلاس ہو، یا چاہے 7th کلاس ہو، چھوٹی سے لے کر بڑی تک کلاس تک آپ لوگوں کو تشریحات کرنے کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا۔ آپ لوگوں کو پیٹرن تو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے پیٹرن کیا لکھنا ہوتا ہے، کس طرح لکھنا ہوتا ہے، پہلے حوالہ جات کس طرح دینے ہوتے ہیں اور حوالہ متن، وہ سب کچھ آپ لوگوں کو پیٹرن پتہ چل جاتا ہے ٹیچر سے، نوٹ سے۔ اکثر بچے آئینہ اردو یا پھر شرح سرمایہ وغیرہ کو فالو کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے وہ پتہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ان کو کرنا کیسے ہے۔ لیکن اصل بات آتی ہے کہ آپ نے تشریحات کیسے لکھنی ہے، کیونکہ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ یا تو یونیک نوٹس کو فالو کر رہے ہیں، یا تو وہ یونیک نوٹس کو فالو کرتے ہیں، یا بھی شرح سرمایہ کے اندر شرح سرمایہ کی جو ورڈنگ ہوتی ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر کچھ مشکل الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ ان کے شعر تو اچھے ہوتے ہیں پر ان کی ورڈنگ تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ ہاں، آپ ان سے کوئی واقعہ لے سکتے ہو ریلیٹیو شعر کے لیے، لیکن آپ جو اس کی ورڈنگ ہے وہ فالو مت کریں۔ اور جو یونیک نوٹس ہیں وہ ہر بچہ آج یونیک نوٹ سے رٹا لگاتا ہے اور ان کو پیپر میں لکھ دیتا ہے، چاہے جیسے مرضی لکھا ہوا ہو۔ تو یہ تو بالکل غلط طریقہ ہے کہ آپ اس کو رٹا لگاؤ۔ تشریحات رٹا لگانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ سب سے مین چیزیں جو آپ کو آنی چاہیے وہ یہ پوائنٹس ہیں جو آپ کو کلیئر ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے جو بھی آپ نے شعر کی تشریح، جس بھی شعر کی تشریح کرنی ہے، آپ اس کو 2 سے 3 مرتبہ غور سے پڑھیں کہ اس کے اندر بتایا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو شعر کا مطلب آنا چاہیے، جب آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو ان سین آ جائے تو تب بھی آپ کو لکھنا آنا چاہیے۔ آپ کو تو ابھی آپ کی بک سے آتا ہے جو آپ لوگ 1-2 مرتبہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، تشریحات کو بھی آپ نے گو تھرو کیا ہوتا ہے نوٹ سے اور مختلف یونیک نوٹ سے یا پھر شرح سرمایہ وغیرہ سے آپ نے سارا 1-2 دفعہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، چاہے رٹا نہ بھی لگایا ہو۔ تو آپ کے لیے تو بالکل مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ بورڈ کی کلاس میں ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے 75 میں سے بہت اچھے مارکس آئیں۔ جب میں نے بورڈ میں اپنے پیپر دیے تھے اردو کے، تو میرے 73 مارکس آئے تھے آؤٹ آف 75۔ لیکن جو میں نے ٹپس فالو کی تھی وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ کچھ پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہوتا ہے، جو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے نمبر کاٹ سکے۔ لیکن اگر آپ ان باتوں کو ذہن نشین کریں گی تو پھر ایسی بات نہیں ہے کہ آپ رٹے رٹائی نوٹس اور آئینہ وغیرہ سے چھاپا مار لیں تو آپ کو نمبر مل جائیں گے، کیونکہ جو آپ کے ایگزامینر ہوتے ہیں نا، جنہوں نے آپ کے پیپر چیک کرنا ہوتا ہے، وہ ہر بچے کا سملر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہی یونیک نوٹس والا سب نے لکھا ہوتا ہے، وہی باقی آئینہ وغیرہ سے دیکھ کے لکھا ہوتا ہے، کوئی بھی اپنے ذہن کو یوز کر کے نہیں بناتا تشریح۔ تو اس وجہ سے کسی کو بھی اچھے نمبر نہیں ملتے۔ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو آرٹس کے سبجیکٹ ہیں، لٹریچر وغیرہ کے، ان میں آپ کو مارکس ملیں۔ تو میں ویڈیو لمبی نہیں کروں گی، میں آج آپ کو کچھ نیو آئیڈیاز دوں گی تشریحات کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو۔ اکثر بچے گھبراتے ہیں خود لکھنے سے، لیکن انگلش اور اردو لٹریچر جو ایسے سبجیکٹس ہیں جن کو آپ جتنا اپنے ذہن سے کرنے کی کوشش کریں گے نا، اتنے مارکس اچھے ملیں گے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کس وجہ سے میرے نمبر آئے ہیں، لیکن جب میں نے باقی بچوں کو دیکھا اور خود کے اندر ڈفرینس کیا، تو یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی بھی نوٹ سے نہیں پڑھا۔ ہماری ٹیچرز جو ایکسپلین کرتی تھی کلاس میں، ہم نے اسی کو اپنے ذہن سے نا ان کو مختلف واقعات کی صورت دی ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے شعر کو 2 سے 3 مرتبہ غور سے پڑھنا ہے۔ غور کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کو اس کے اندر سے کئی الفاظ کا جو چناؤ ہے نا، وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اس سے ریلیٹڈ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں جو مشکل لفظ ہیں ان کے معنی تلاش کر لیں اور لکھ لیں، آپ رف پہ یا پھر کہیں بھی سائٹ پہ لکھنے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے اہل لغت میں تو وہ لکھنے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ آپ اس کے اندر پہلا شعر دیکھیں، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرمان ہے حمد سرا تیرا۔ اب آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا تھا، شعر کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اس کے اندر بتایا کیا جا رہا ہے۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھ لینے ہیں۔ جیسے کہ قبضہ ہے، آپ کو ویسے تو پتہ ہی ہے قبضہ کیا ہوتا ہے، کسی چیز پہ قابو پا لینا، کسی چیز کو اپنے قبضہ میں کر لینا۔ تو یہ بہت آسان ورڈ ہے، یہ اتنا مشکل ورڈ نہیں ہے۔ پھر بھی آپ لوگوں کو جو تھوڑا سا لگے کہ جس کا آپ کو شعر میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو۔ سوا کا مطلب بغیر ہوتا ہے، ہم لوگ اکثر جملوں میں استعمال کرتے ہیں کہ میرا کھانا بغیر اس چیز کے ہونا چاہیے، بغیر نمک کے ہونا چاہیے، سوائے نمک کے آپ کچھ بھی ڈال دیں، اس طرح کی ورڈنگ یوز کرتے ہیں تو آپ کو تبھی پتہ لگ جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے نافرمان، نافرمان پتہ ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں، جو کہنا نہیں مانتا، اور بندہ بھی ہوتا ہے آپ کو کوئی بھی شخص کو ہم بندہ کہتے ہیں۔ حمد سرا، حمد کرنے والا، حمد کہتے ہیں تعریف کو۔ آپ نے پڑھا نا حمد کس کو کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجیے، تو حمد سرا کا مطلب حمد بیان کرنے والا۔ اب اس کو جب آپ 2 سے 3 مرتبہ پڑھیں گے نا، آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر بتایا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ٹپ کیا آپ کے پاس، 3rd ٹپ ہے
کہ آپ شعر سے متعلق کوئی بھی واقعہ سوچیں، کوئی کہانی سوچیں، کوئی بات یا کوئی مثال ذہن میں لے کے آئیں، یعنی کہ آپ نے اس کا مفہوم بنانا ہے۔ اب آپ نے یہ شعر پڑھا نا، سب سے پہلے تو آپ اس کا دیکھیے مفہوم کیا بتایا جا رہا ہے، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، یعنی کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہمارے دلوں پر اتنا زیادہ ہے کہ ایک جو نافرمان بندہ ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کیے بغیر، اللہ تعالیٰ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ یہ پہلی لائن کو آپ جملے کی شکل میں لکھ دیں اور دوسری لائن کو جملے کی شکل میں ملا کر لکھ دیں تو وہ تو سمپل مفہوم بن گیا۔ جب آپ نے تشریح کرنی ہے تو کوشش کریں آپ کی تشریح چاہے زیادہ لمبی نہ ہو لیکن اس کی ورڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ روزمرہ کی زندگی سے کوئی بھی ایسی مثال لیں جس کے اندر ایک نافرمان بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے؟ ایک نافرمان بندے کی بات ہو رہی ہے نا، ایسے ورڈنگ پر دھیان دیں جو اس کے اندر مین ورڈز ہیں۔ اب اس کے اندر کیا پہلی لائن میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے دلوں پر قبضہ کتنا زیادہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے یعنی کہ پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے جملے میں نافرمان بندے کی وہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کیسے تعریف بیان کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو ایک ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کا کہنا کبھی نہیں مانتا دنیا میں، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، کبھی بس اس نے نام کا مسلمان ہے، وہ صرف اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو وہ بھی کبھی نہ کبھی اللہ کی طرف ضرور متوجہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر آپ کئی مثالیں لکھ سکتی ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنی زندگی میں جنید جمشید کی مثال لی ہوگی کہ جنید جمشید کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حکمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی تھی، لیکن وہ اپنی روزمرہ زندگی میں گانے گایا کرتا تھا اور بہت زیادہ نافرمان تھا اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کا دل پھیرنے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا قابو رکھنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً اپنے دین کی طرف پلٹ دیا۔ ایک مثال تو میں نے آپ کو دے دی۔ اب اس کے اندر آپ ضروری نہیں کہ آپ نام لے کر کسی کا لکھیں، آپ ایک مثال دے کر کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ ایک بندہ جو دین سے بہت دور ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانتا ہو، نماز سے دور ہو، دین سے دور ہو، اور وہ کس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ایسی ورڈنگ جب آپ یوز کریں گے نا جس کے اندر مختلف واقعہ ہو یا کوئی کہانی ہو، کوئی بات ہو، کوئی ریلیٹیو اور اس سے کوئی ریلیٹیو چیز ہو، تو پھر وہ آپ کو اس کے اندر نمبر ملتے ہیں، کیونکہ جو نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ نوٹس میں صرف اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ قبضہ ہونے کا کیا مطلب ہے، لیکن جب آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی روزمرہ زندگی یعنی کہ ڈیلی لائف سے آپ اس کی کوئی مثال دیں گی تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا آپ کے پاس؟ اپنے الفاظ میں اب آپ نے اپنے ذہن کے مطابق روزمرہ زندگی کی مثال دے کر بیانی ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور درمیان میں کبھی بھی متعلقہ شعر ڈھونڈ کر ضرور لکھیے، وہ لکھنا مت بھولیں۔ جو ریلیٹیو شعر ہوتے ہیں نا جو ہم درمیان میں مڈ پہ لکھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں تو تشریحات میں نا کبھی بھی پیجز نہیں کاؤنٹ ہوتے کہ آپ نے اتنے پیج کا لکھ دیا، اتنے پیج کا لکھ دیا۔ تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ آپ کا لینتھ اچھی ہونی چاہیے، کم از کم 2 سے 2.5 پیجز کی ہونی چاہیے تشریح جو بورڈ کی ہوتی ہے، لیکن یہ 2 مارکس کی ہوتی ہے، تو نمبر اسی کو ملتے ہیں جو اپنے الفاظ میں تھوڑا سا اچھا لکھتے ہیں۔ اب آپ ایک اور کام کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چاہے آپ کے پاس یونیک نوٹس ہیں، چاہے آپ کے پاس شعر سرمایہ ہے، آپ ادھر سے ایک دفعہ پڑھ لیں ضرور کہ آپ کو سمجھ آ جائے اس شعر میں بیان کیا کیا جا رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھار مشکل ہوتی ہے کہ آپ لوگ نہیں بیان کر پاتے، کہ اس شعر میں خود سے نہیں نکال پاتے، تو آپ پہلے تو لغت سے تلاش کریں معنی کو نا، کہ اس کے اندر کیا کیا معنی لکھے ہوئے ہیں اور ان کے کیا ہم ڈیلی لائف سے کیا مثال لے سکتے ہیں۔ ایک مثال تو میں نے آپ کو بتائی، اب آپ خود سے بھی تلاش کریں کہ اس کے اندر ایک تو ہم نے نافرمان بندے کی بات کر دی، اور پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں ایک سانس کی مہلت بھی نہ دے اور ہماری زندگی نکال دے، ہماری زندگی ختم ہو جائے، اور بھی بہت سی ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ اللہ تعالیٰ پانی کس طرح بارش برساتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو قحط سالی آ جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر طرف سیلاب آ جائے، جیسا کہ آج کے دنوں میں بہت زیادہ مشکل ہوئی ہوئی ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ ایک نافرمان بندے کو کس طرح اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، کافی لمبی اب ویڈیو ہو رہی ہے تو میں اسے زیادہ لمبی نہیں کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ پوائنٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ آپ کو مزید کوسچنس ہوئے تو آپ ضرور کمنٹس میں پوچھیے گا، اور میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔